اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن آیت میں ہمیں ایک حرف عطف واو نظر آ رہا ہے جس کے بعد فعل ہے۔ ویسے تو واو عاطفہ آپ کو اس میں اور بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ واو عاطفہ جس کے بعد فعل ہے جہاں سے ہم الگ جملہ بنا سکتے ہیں اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور وہ ہے جی یفعلون ما یؤمرون سے پہلے والا واو۔ تو پہلے تو ہم اس آیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں جی۔ پہلا حصہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ ایک حصہ ہو گیا، اور دوسرا حصہ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے جس میں میں نے مختلف جملے آپ کے سامنے بولے ہیں رک کر، تو پہلے حصے کے ہم مزید حصے بنا دیں گے جملوں کی بیس پہ۔ تو پہلے حصے میں ہم کتنے حصے بناتے ہیں جی؟ تو 4 حصے بنائیں گے۔ کس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلا حصہ ہوگا جی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہوگا وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے اس لیے میں نے اسے الگ سے حصہ بنا دیا ہے۔ تیسرا حصہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ بھی ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے اس لیے ایک حصہ میں نے الگ سے بنا دیا۔ اور چوتھا حصہ پہلے حصے کا لا یعصون اللہ ما امرہم، اور یہ بھی ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے اس لیے ایک الگ سے حصہ بنا دیا۔ تو اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کی طرف، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یا حرف ندا قائم مقام مدعو فعل کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے حرف ندا کی یہ والی صورت آئے گی تو آپ نے اس کا انالیسس بالکل اسی طرح سے کرنا ہے جو میں نے لیکچر میں ذکر کر دیا تھا۔ یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ایو یہ آپ کا منادہ ہے اور یہ بنے گا جی موصوف یا مبدل منہ، میں نے دونوں آرا آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ہا حرف تنبیہ ہے، الذین جو ہے یہ بدل ہے یا صفت ہے ایو منادہ کی، اور ایو جو ہے یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے یا موصوف اپنی صفت سے مل کے منادہ ہو جائے گا۔ الذین اس میں موصول ہے تو کبھی اکیلا نہیں آتا، ہمیشہ اس کا صلہ ساتھ ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول اس کا ہے آمنو۔ آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو سیان کلمہ ضمیر مرفوع متصل بارز آپ دیکھ رہے ہیں جمع مذکر غائب کی۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ بدل یا صفت بن گیا ایو منادہ کے لیے، اور ایو منادہ اپنے بدل یا صفت سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن گیا ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا، جس کا جواب الندا یا مقصود بالندا آگے آ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قوا فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو سیان کلمہ ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے۔ قوا کیسے بنا جی؟ قاف آپ کو سمپل نظر آ رہا ہے پیش کے ساتھ، کیونکہ واو تو اس کا فاعل ہے، تو واو قاف یا حروف مادہ باب ضرب یضرب سے وقع یقی، فعل لفیف غیر صحیح فعل کی قسم جو کہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے، اور لفیف مفروق ہے۔ مثال کا قاعدہ اپلائی ہوا مضارع پر تو وہ بن گیا جی یقیو، اور جب ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوا تو بن گیا یقی۔ اب جمع کا صیغہ جو تھا جمع مذکر حاضر کا وہ تھا تقیونا، 2 حروف علت اکٹھے ہوئے، مادے کا نکل گیا، پیچھے زیر تھی تو زیر کو چینج کیا واو کی نسبت پیش حرکت سے تو بن گیا تکونا۔ تکونا کو مجزوم کیا، تکو رہ گیا، علامت مضارع ہٹائی، کو رہ گیا، تو یہ فعل امر تیار ہو گیا۔ کو وقع یقی کے معنی ہوتے ہیں بچانا، اور 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو بچانا کسی چیز سے بچانا، اور دونوں مفعول جو ہیں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔
تو کو فعل اور فاعل تم سب بچاؤ، کس کو بچاؤ اور کس سے بچاؤ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ انفسکم مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی اول بن گیا۔ انفس نفس کی جمع ہے، منصوب ہے اس لیے مفعول بنا رہے ہیں، اور کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ واو عاطفہ ہے، اہلیکم یہ مضاف مضاف الیہ کے معطوف ہو جائے گا، گویا انفسکم جو ہے معطوف علیہ اور اہلیکم معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی اول بن گیا کو فعل کے لیے۔ اہلیکم جو ہے اس میں اہل مضاف ہے جس کی جمع یہاں پر استعمال ہوئی ہے اہلی۔ اہلی اصل میں اہلینا تھا، یعنی اہل کی جمع اہلونا اور اہلینا آتی ہے، اور یہ وہ اسم ہے بلکہ چند اسموں میں سے ایک اسم ہے جو کہ صفت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی جمع سالم استعمال ہوتی ہے۔ تو اہلونا اہل کی جمع سالم مذکر ہے جس کی منصوب فارم اہلینا نون ڈراپ ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے تو اہلی بچ گیا، اور سا ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ اور نارن آگے منصوب استعمال ہو رہا ہے، یہ کو کے لیے مفعول بھی ثانی ہے، تو کو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے مقصود بالندا جواب الندا بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے اس حصے کا کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، اور نارن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد ہم جانتے ہیں اگر جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہ جملہ یا جار مجرور اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو آگے جملہ آ رہا ہے جی وقودہ الناس والحجارہ، اور اس جملے کو اب ہم پہلے حصے کے دوسرے حصے کے تحت انالائز کر رہے ہیں۔ اس میں وقودہ مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے، وقود ایندھن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہے جو نار کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہی وہ عائد ہے، یعنی جب بھی ہم جملے کو صفت بناتے ہیں، جملے کو خبر بناتے ہیں، جملے کو صلہ بناتے ہیں، جملے کو حال بناتے ہیں تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی حق کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم جملے کو مبتدا موصوف ذوالحال یا موصول کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو وقود مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ مبتدا، الناس خبر اس لیے مرفوع ہے، معطوف علیہ واو عاطفہ، الحجارہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر بن گیا جی مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب صفت بن گیا نارن کے لیے، اور نارن موصوف اپنی صفت سے مل کے مفعول بھی ثانی بن گیا کو فعل کے لیے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا پچھلے حصے کے ساتھ ملا کے کچھ اس طرح، ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے پہلے حصے کا وہ ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ علیہا جار مجرور خبر مقدم ہو گیا جی، جس میں علی حرف جر اور ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی جو کہ آگ نار کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، یہ خبر مقدم ہے۔ ملائکۃ مبتدا مؤخر ہے اس لیے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اور ملائکہ کی دو صفات آگے آ رہی ہیں، ایک غلاظ اور ایک شداد۔ غلاظ جو ہے یہ غلیظ کی جمع ہے، اور شداد یہ شدید کی جمع ہے، گویا ملائکۃ موصوف اپنی دونوں صفات غلاظ شداد سے مل کر مبتدا مؤخر ہوا، علیہا خبر مقدم، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بھی نارن کی صفت بن جائے گا۔ تو نارن کی ایک صفت ہے جی وقودہ الناس والحجارہ، اور دوسری ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی اس پہ اس آگ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کہ غلاظ اور شداد ہیں۔ تیسرا حصہ جو پہلے حصے کا کیا ہے وہ ہے جی لا یعصون اللہ ما امرہم۔ لا نافیہ ہے، فعل مضارع سے پہلے آیا ہے اور مضارع مرفوع ہے، تو یعصون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین صاد اور یا حروف مادہ ہیں، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، عصا یعصی نافرمانی کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، تو یہ صیغہ ہے جی یعصیون، دو حروف علت اکٹھے ہوئے، یا نکل گئی تو پیچھے زیر کو واؤ کی نسبت سے پیش میں تبدیل کر دیا تو بن گیا یعصونا، تو عین صاد آپ کو دو حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، یا ڈراپڈ ہے، اور واؤ سیان کلمہ میں ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر غائب کے لیے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یعصونا فعل با فاعل ہے، اللہ منصوب ہے تو مفعول بھی اول ہو جائے گا، لا یعصون اللہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہے امرہم، امرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے جو کہ مفعول بھی کے لیے استعمال ہوئی ہے امرہ فعل کی۔ امرہم اس نے حکم دیا انہیں، جس چیز کا حکم دیا وہ ضمیر محذوف ہے اور وہی عائد ہے جو کہ
ما اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ما اسم موصول اپنے صیغۃ الموصول سے مل کر اب یہ کیا بن رہا ہے؟ تو ظاہر بات ہے عصا یاسی ایک ہی مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اسے ہم دوسرا مفعول تو بنا نہیں سکتے۔ تو اس کے بارے میں محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اسے بدل بنایا ہے لفظ جلالہ سے، یعنی لا یعصون امر اللہ، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ۔ تو ایک اچھی رائے سامنے آئی ہے۔ تو بہرحال یہ حصہ مکمل ہو گیا ہمارا۔ اب لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جملے کو، جملہ فعلیہ کو ہم کیا بنائیں گے؟ اب اس جملہ فعلیہ کو ہم بنا دیں گے جی ملائکہ کی تیسری صفت، یعنی ملائکہ کی ایک صفت ہوگی جی غلاظ، ایک ہوگی شداد، اور ایک ہوگی لا یعصون اللہ ما امرہم۔ یوں پہلا حصہ ہمارا جو ہے وہ ایک طویل حصہ تھا، گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ واو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں ہم۔ یفعلون فعل با فاعل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع، واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ یفعلون وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مفعول چاہیے تو وہ آگے ایک موصول صلے کی صورت میں آ رہا ہے، ما یؤمرون۔ ما اس میں موصول، اس کا صلۃ الموصول یؤمرون، یؤمرون حمزہ میم را حروف مادہ سے امرا یامرو باب نصر ینصرو استعمال کرتے ہوئے یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، کیونکہ علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ زبر والا ہے۔ واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز نائب فاعل بن جائے گی اس کی، اور یؤمرون فعل مجہول اور نائب فاعل ہو جائے گا۔ اچھا، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ مفعول مذکور نہیں ہے، تو وہی ضمیر جو ہے عائد ہے، جو معذوف ہے، ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یوں ما اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا یفعلون فعل کے لیے، اور یفعلون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یوں الحمدللہ ہمارا انالیسس جو ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کا مکمل ہو گیا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین مثل یا ایھا النبی، بالکل پہلی آیت میں جس طرح ہم نے کیا تھا انہوں نے کہا اسی طرح سے آپ اس کو دیکھ لیں۔ نارل مفعول بھی ثانی ہے، اور علیہ متعلق بھی خبر مقدم للمبتدا، ملائکہ لا نافیہ ما حرف مصدری، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں موصول بھی بنا سکتے ہیں ہم، تو انہوں نے حرف مصدر کے طور پہ ما کو لیا، اور بتا رہے ہیں وثانی موصول، جبکہ دوسرا وہ جو ما ہے جسے ہم نے موصولہ کے لیے ہی لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ موصول ہی ہے، عائد محذوف ہے۔ مصدر مؤول ما امرہم فی محل نصب بدل من لفظ الجلالہ ای لا یعصون امر اللہ۔ تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے دیکھ کے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا طریقہ۔ باقی جملوں کا اعراب دیکھ لیں۔ جملہ النداء لا محل لہ استنافیہ، جملہ آمنوا لا محل لہ صلۃ الموصول الذین، قوا لا محل لہ جواب النداء، وقودها الناس فی محل نصب نعت لنارن، علیہا ملائکہ فی محل نصب نعت ثانی لنارن، لا یعصون فی محل رفع نعت للملائکہ، اور یفعلون فی محل رفع معطوف علی جملہ لا یعصون، اور امرہم لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما، اور یؤمرون لا محل لہ صلۃ الموصول ما۔ تو الحمدللہ جی میچ ہوگی ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم صرف دیکھتے ہیں جی ترجمہ اس آیت کا جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ سمپل سی آیت ہے، امید کرتا ہوں کہ بڑی آسانی سے آپ بھی اسے انالائز کر لیں گے، کیونکہ اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس لیول پر پہنچ چکے ہیں ان کو بس اشارہ کرنے کی ہی ضرورت ہے۔ تو عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اب آگے ترجمے میں لگا رہے ہیں اس آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نارن وقودھا الناس والحجارہ میں ملا کے ترجمہ کرتا ہوں، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔